جی جناب، یہ وہ خوبصورت سا کور تھا جو ہم نے بنایا، روف ٹاپ شیشہ، لیفٹ سائڈ پہ لرن ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ گرو۔ مجھے بنانے کے بعد خیال آیا کہ دیکھو اگر میں اس میں یہ لوگو ادھر لگا دوں تو کتنا اچھا لگے نا، اور میرے پاس وہ کھلی ہوئی ہے ٹیمپلیٹ، بٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اسکائی از دا لمٹ، کھل کے کھیلیں۔ canva.com زندہ باد۔ تو جناب میٹرکس دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پیج بناتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ٹریفک آتی ہے، آپ پوسٹ ڈالتے ہیں، ایک دو مہینے، ایک دو ہفتے، آئی ایم سوری مہینہ تو بہت لمبا ہے، میٹرکس دیکھ کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لوگ آپ کا کون سا کنٹینٹ پسند کر رہے ہیں، لوگ آپ کے کنٹینٹ کو سراہتے نہیں سراہتے، کتنے لوگوں نے پیج لائک کیا نہیں کیا۔ اب یہ چونکہ نیا پیج ہے، اس میں تو نہیں ہے نا یہ ساری میٹرکس، پر میں آپ کو اپنے فین پیج دکھاتا ہوں، آپ کو بینگ گرو سے دکھاتا ہوں۔ فین پیج تھوڑا اچھا ہے، بینگ گرو تھوڑا اور اچھا ہے، بہت زیادہ ٹریفک ہے۔ سو ہیئرز وٹ یو پرابلی وڈ بی انٹرسٹڈ ان لوکنگ ایٹ۔ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ، سوری آن دا ٹاپ ہینڈ سائڈ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے انسائٹس۔ میں انسائٹس پہ جاتا ہوں اور انسائٹس پہ آپ کو بہت کچھ مختلف سا نظر آ رہا ہے، کہیں پہ گرین، کہیں پہ لال۔ یہ ہر ہفتے کے حساب سے ہوتا ہے، یہ لاسٹ 7 days ہے، پھر اس کو میں چینج کر کے لاسٹ 28 دن بھی کر سکتا ہوں، اس ڈیٹا کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے لاسٹ 7 دنوں میں تمہارے پاس 1339 جو ہیں وہ لائکس آئے ہیں، which is very good۔ کہتا ہے آلموسٹ 4 لاکھ تمہاری پوسٹ ریچ ہوئی ہیں، which is also very exciting actually۔ I might want to compare this with Bing Guru actually to see۔ کہتا ہے پوسٹ انگیجمنٹ آلموسٹ 1 لاکھ ہیں، اور رسپانس ٹائم، یار میں سوچتا ہوں میں کیا کروں، میں ایک آدمی کتنے کام کر سکتا ہوں۔ یہ ہے بینگ گرو۔ بینگ گرو پہ کلک کرنے کے بعد انسائٹس پہ جاتا ہوں۔ انسائٹ پہ کلک کرنے کے بعد 773 لائکس ہیں جناب، اور اسپائک آئی ہوئی ہے، اس کا مطلب چل رہی ہے اب، اور 5 لاکھ آلموسٹ 5,67,000، 1 لاکھ پوسٹ انگیجمنٹ۔ بریلینٹ نہیں، بریلینٹ ایبسولوٹلی۔ یہ ابھی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے، ورنہ اگر ایکچوئل میں دیکھوں تو کافی اچھی ہوتی ہے۔ 1 مہینے کا اگر ٹریک لوں 28 دن کا، تو کہتا ہے کہ 2155 لائکس ہیں تمہاری۔ ایشان سرور ایکچولی زیادہ آ رہی ہیں، اور یہ اسپائک کہتا ہے دیکھو ایک دم ہوئی ہے۔ یہ ہوئی کیوں ہے مجھے نہیں پتا، یہ فیس بک کا اپنا الگو تھا۔ میری بڑی زیادہ سفر ہوئی ہیں پوسٹ، مجھے رپورٹ ہوا تھا میرا بینگ گرو کا پیج پر، شکر ہے کہ روٹی کھل گئی مارچ 9 سے، اب واپس بیک ٹو نارمل۔ ہر قسم کی فالوورز بھی دیکھو اس میں، ہر قسم کی میری پوسٹ کے ریزلٹس بھی اچھے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ابھی میں بینگ گرو پہ ہی رہ لیتا ہوں، یا کہتا تو چلو یار آپ لوگ خوش رہیں، میری خیر ہے، شام سرور پہ آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لے جی، شام سرور پہ وہ سب سے پہلے آتا ہے انسائٹ کے بعد، کلک کرنے کے بعد آتا ہے ایڈز، پھر آتا ہے فالوورز اینڈ لائکس۔ اب فالوورز اور لائکس میں بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ فرق کیا ہے۔ اب میں فالوورز پہ کلک کرتا ہوں نا، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا فالوورز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لائکس۔ کہتا ہے آج تک کے تمہارے فالوورز ہیں آلموسٹ 69,808، بٹ وین آئی کلک آن لائکس، لائکس ہیں اسے کم ہوں گے، دیکھنا 58، تقریباً 11,000 کا فرق ہے۔ ہاں، یہ 11,000 کا فرق اس لیے ہوتا ہے دوستو کہ این ممکن ہے کہ کوئی میرے پیج پہ جاتا ہے، اور پیج پہ جانے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے لائک نہیں کرنا، میں نے اس کو ان لائک کر دینا ہے۔ دیکھو میری خود پسندی، میں نے خود کو سی فرسٹ پہ رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو ان لائک کر دوں مثال کے طور پہ، میرا دل نہیں کرا، میں کیوں کروں، اور میں صرف فالو پہ رہنے دوں جو کہ سی فرسٹ پہ۔ لائک کرنے سے میری فیس بک کی پروفائل پہ میرے دوستوں کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کوئی پیج لائک کیا ہے۔ Sometimes people are pushy about keeping their privacy, keeping their activity on Facebook private، کہ یار یہ نہ پتہ لگے میں نے کون سا پیج لائک کیا۔ فالو کرو گے نہیں پتہ لگے گا میری وال پہ یا میرے دوستوں کو، لائک کرو گے تو تب میرے دوستوں کو پتہ لگ جائے گا ہشام سرور لائکس ABC پیج۔ سو دیئر فور لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں صرف فالو کرنے سے اس پیج کی جو بھی اپڈیٹس ہیں نا، اگر میں سی فرسٹ پہ رکھوں گا، جو کہ ابھی آپ کو رکھ لینا چاہیے میرے پیج کو۔ چلیں شاباش، جلدی آئیں، ابھی تک رک کے انتظار کر رہے ہو، جلدی کرو، آگے نہیں پڑھوں گا۔ تو اس کے بعد سی فرسٹ پہ رکھنے کے بعد یا ڈیفالٹ پہ رکھنے کے بعد مجھے پتہ لگتا رہے گا کہ جو بھی پوسٹ میں ڈالوں گا اپنے پیج پہ وہ میری پروفائل پہ آ جائے گی، کیونکہ میں نے اس پیج کو فالو کیا ہوا ہے۔
لائک کرنے پہ ناٹ نیسسری مجھے ساری کی ساری اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں، بٹ میرے جو لائکس کا سیکشن ہے نا میری پروفائل پہ، اس پہ ضرور پتہ لگتا ہے کہ میں نے اس پیج کو لائک کیا، پر اس میں پیج کی اپڈیٹس نہیں آ رہی ہوتی. سو یہ فرق ہے لائکس اور فالوز کا. اس کے بعد جناب علی میں جاتا ہوں واپس ریچ پہ. تو ریچ پہ جب میں کلک کرتا ہوں تو ریچ پہ مجھے وہ بتاتا ہے کہ یار دیکھو تمہاری پوسٹ جو ہے وہ شروع میں کم تھی، مہینے میں یہ 28 دن کا پیریڈ ہے ایکچولی. اوپر دیکھو 2/18 سے لے کے 3/17. تو یہ ویڈیوز میں نے پاز کے بعد کل سے سٹارٹ کی ہیں دوبارہ. تو یہ دیکھو یہ ساری کی ساری میری آرگینک ریچ ہے. پیڈ بھی ہے اس میں، جو ڈارک سارٹ آف یلو ہے یا اس کو اورنج کلر وٹ ایور یو مے وانٹ کال اٹ، کلے لگ رہا ہے مجھے تو زیادہ. تو یہ پیڈ ہے تھوڑی تھوڑی. اس کو یہ میں نے فری لانسنگ کے کورس کو پروموٹ کیا ہوا ہے، پر زیادہ تر آرگینک ہے 1 لاکھ تک. اب اگر بینگ گرو کی آرگینک آپ کو دکھاؤں، سی مور. اب میں سی مور پہ کلک کرنے کے بعد ان سائٹس پہ گیا، اور ان سائٹس پہ کلک کرنے کے بعد میں گیا ریچ پہ. لو جی اب یہ دیکھو یہ 1,50,000 یہ اتنی زیادہ ہوتی ہے. یہ اسپائک دیکھ رہے ہو ایک دم یہاں سے کریٹ ہوئی. جو میرا پیج بلیک لسٹڈ ہوا تھا، رپورٹ کیا ہوا تھا کسی نے، اور بڑے پیار کرنے والے ہیں. ہوتا رہتا ہے ایسا، جب میسو کوانٹٹی میں ہو رہا ہو نا پھر ہو جاتا ہے. پر وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. فیس بک اتنا لیتھل نہیں ہے کہ آپ کو پینلائز کرے کسی چھوٹی بات پہ. اب یہ آرگینک ہے، کوئی اس پہ دیکھو ڈارک کلے نہیں نظر آ رہا، ڈارک یلو نہیں نظر آ رہا. اٹس آل آرگینک. اور اگر میں اس کا تھوڑا ٹائم فریم آپ کو دکھاؤں کہ میں کیا یشی کر رہا تھا دسمبر سے لے کے اب تک، یہ دیکھا ہے آپ نے. اب میں واپس اسی جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں پہ میں دسمبر میں تھا. اتنی میری آؤٹ ریچ ہے. اگر اس دسمبر سے بھی میں پہلے چلا جاؤں، میں اگست سے سٹارٹ کروں، تو یہ جو پیریڈ ہے اکتوبر کا، اس میں ایک دن سپائک آئی ہوئی ہے تقریباً 1,400,000 کی. اس دن یہ پوسٹ تھی جو چڑھ گئی تھی بہت زیادہ. یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ وہ پوسٹ میں آپ کو کسی وقت بعد میں دکھاؤں گا. وہ پوسٹ تھی میرے ایکچولی پن ہوئی ہوئی ہے. ٹھہر جو یار مجھے یاد آ گیا، یہ پیج ہے نا بینگ گرو کا، یہ پن ہوئی ہوئی ہے پوسٹ. وہ اکتوبر میں نے پن کی تھی. اچھا پن ویسے پیج پہ نظر آتی ہے شاید، پر لیٹ می کنفرم دس. ہاں نہیں اس میں بھی آتی ہے. یہ تھی وہ جو میں نے کی تھی، اور اٹس ایکچولی جون سے ہی میں نے کی تھی. اس کی سپائک چڑھی تھی، پھر میں نے بوسٹ کیا. اس نے کہا نہیں یہ بوسٹ نہیں ہو سکتا، 0 لنک 0 پیپل ریچ. پر یہ 1.1 کے شیئر اور 1.9 کے شیئر. اس کے بعد سے ایسا ہو کہ ہر نارمل پوسٹ ہی 1.1 شیئر لے جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں اپنی آرگینک پوسٹ، یہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہے اور یہ 4,000 لوگوں تک پہنچ چکی ہے. پھر میں آپ کو اور نیچے کر کے دکھاؤں تھوڑی دیر کے لیے، ذرا دیکھیے گا. اور یہ بڑا ایکسائٹنگ ہے، یہ بڑا موٹیویٹنگ ہے. 16 شیئر 7,000 لوگوں تک پہنچی ہے جی. یہ ویڈیو میری 136 شیئرز ہے جی. یہ پوسٹ ایٹ لنک ہے، 7,000 شیئرز ہیں، 7,000 اس کے وہ ہیں جی پیپل ریچ. اس کے بعد 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل 36 شیئرز 8,500. اب میری ایک آرگینک نارمل پوسٹ یہ بغیر بوسٹ ہوئے ہوئے، اس پہ دیکھو یہ کلک آ جاتے ہیں 160. تو میں دن کی 10-15 تو ہم لوگ کرتے ہی ہوں گے. یہ میں بھی اب یوز بھی نہیں کرتا، میں تو اب زیادہ تر ہشام سر یوز کرتے ہیں، میری ٹیم کر رہی ہوتی ہے. سو آئی وانٹ ٹو شو یو کہ 24 گھنٹے میں کیا کوئی ایسی پوسٹ ہے جو میسیولی آؤٹ ریچ لے گئی ہو، اور میرے خیال میں ہونی چاہیے. یہ 22 ہے جی 116. اور میں نیچے آتا ہوں 20 شیئر 4,000 پیپل. واٹس ڈفرنٹ بٹوین ایئر پارٹس کین کاز کینسر. یعنی میرا ماؤس کیوں تنگ کر رہا ہے. اچھا جی ہاں یہ دیکھو نا. اوکے دیر از ون پرٹیکولر پوسٹ جو مجھے میرے مشاہدے سے گزری تھی. یہ ہے 412 اور 55 شیئر. آئی تھنک دیر از اندر ون جو کہ 24 گھنٹے کے اندر ہی ہے. یہ 80-20 رول 22 گھنٹے ابھی کہتا ہوئے. اس کو دیکھو 719 میرے فیس بک سے بینگ گرو کے بلاگ میں لوگ آئے ہیں، اور میں نے 1 روپیہ نہیں خرچ کیا بھائی.
719 کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نہ کرتے بھی 1000 کا مطلب ہوتا ہے کوئی $100-150 $80 یہ وہ پوسٹ ہے جو ابھی 23 گھنٹے پہلے تھی. دیکھو 1.8 کے اور 1.1 کے شیئر. میں نے بوسٹ نہیں کی ہوئی، نارمل پوسٹ ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں، بلکہ اگلی ویڈیو میں سکھاؤں گا کہ کس طرح کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے آن یور فیس بک پیج. کبھی ٹیکس رکھنا ہے، کبھی لنک رکھنا ہے، کبھی پکچر رکھنی ہے، تو کبھی ویڈیو رکھنی ہے. سمجھ گئے؟ یہ آرگنائزیشن ہوتی ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی بیلنس. اور جو کہتے ہیں نا کہ اوور ڈو نہیں کرنا چاہیے اپنے فیس بک پیج کو، وہ میرے سامنے آئے، میں ان کو یہ پروو کر کے دکھاتا ہوں. اوور ڈو کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف 10 منٹ کا گیپ چاہتا ہے فیس بک. وہ بھی مجھے اس طرح پتہ لگا کہ جب آپ خیر میں ابھی آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. میں واپس آتا ہوں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ انسائٹس کے بعد جناب. اب میں بینگ گرو کے پیج پہ ہوں غالباً، اور پھر ہے جناب پیج پریویوز ہے، ایکشنز آن پیج کے لوگوں نے کیا کیا. پوسٹ میری ساری پوسٹ نظر آئیں گی، ویڈیوز میری ساری ویڈیوز نظر آئیں گی. اور اس پہ اوپر اگر آپ غور سے دیکھو، وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں، ایک ویک کے پیریڈ میں ایک دن میں کتنے لوگ آتے ہیں، وچ از ایکچولی ویری انکریجنگ. یو سی 2 لاکھ جو ہے وہ ویوز بھی لے جاتا ہے دن کے کسی آر میں. مجھے یہ کہتا ہے کہ تمہارے بینگ گرو پہ نا 1 سے لے کے یعنی کہ 12 نون سے لے کے 5 بجے تک غالباً تمہاری ٹریفک نہیں آتی، جو کہ دوپہر کا وقت ہے. مجھے بڑی کیوروسٹی ہوتی تھی آج سے 1-2 سال پہلے کہ یہ معاملہ کیا ہے. پھر اس کا جواب مجھے ایک طریقے سے ملا جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لیفٹ سائڈ پہ پھر یہ ویڈیوز ہے، یہ ایونٹس ہے، اور یہ سٹوریز ہے. سٹوریز میں بہت کم لگاتا ہوں، میری ٹیم بھی کم ہی لگاتی ہے. میں تو اپنے پیج کی بات کر رہا ہوں، بینگ گرو پہ کم ہی لگاتے ہیں. بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دس پیپل ٹیب. Now this will give you a lot of surprise. Being Guru is a Pakistani brand, but look at the top country, India. Look at the age range. 25 سے 34 38% مرد حضرات. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں آلموسٹ ٹرپل لیس کوانٹٹی ہے، 60,000 69 نہیں، آلموسٹ ڈبل ہے. یار اس کو خیال کرو یار، آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، لکھتا بھی آپ لوگوں کے لیے ہوں، تو آپ لوگ بھی یوز کریں. وہ لوگ سیکھ رہے ہیں اور دیکھو کتنا انجوائے کر رہے ہیں، اور بہت عزت بھی دیتے ہیں. آپ لوگ سیکھیں تاکہ آپ لوگوں کی بھی نالج میں اضافہ ہو. اور اتنے کنسٹرکٹیو سوال مجھے کراس دا بارڈر آتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ فری لانسنگ، بلاگنگ، ان دونوں سے ریلیٹڈ، کہ میرے خود بعض اوقات دماغ کھل جاتا ہے کہ یار سرچ کر کے بتاؤں گا اس کو. بڑے کنسٹرکٹیو سوال ہوتے ہیں، بڑے اچھے سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا پاپولیشن بھی زیادہ ہے اور کمپیوٹر کی ایجوکیٹڈ تعداد بھی بہت زیادہ ہے. میں چاہتا ہوں ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی، اور یہ نمبر ہمارا بھی بہت اوپر جانا چاہیے انشاءاللہ. فری لانسنگ میں نمبر 1 کا خواب ہے، تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی بس اب نمبر 1 بن جاؤ. پھر وہ کہتا ہے تمہارے فلپینز، ملیشیا، یونائٹڈ اسٹیٹ سے بہت اچھی آڈینس آتی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی شروع میں ہی، جس میں وہ سائٹ تھی میں 5 ٹولز والی، مسٹ لرن ٹولز فار ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جو پہلی سائٹ ہے. اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یار دیکھو یہ غلط بتا رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ میری تو سب سے زیادہ ٹریفک ہی اکراس دا بارڈر ہے. فیس بک تو نہیں جھوٹ بولے گا نا، اور میری تو ساری ٹریفک ہی فیس بک سے آتی ہے، ڈائریکٹلی تو ہے ہی نہیں. انالیٹکس اگر میں آپ کو دکھاؤں، سو فیس بک بہت ایکچوئل رپورٹ دیتا ہے آپ کو چیزوں کی. پھر جناب میسیجز ہیں، میسیجز نارمل ہوتے ہیں، اور اس کو ہم آگے ایکسپلور کریں گے. سو یہ تھا جناب انسائٹس. نو یور پیج، نو یور ٹارگیٹ آڈینس، نو یور ٹریفک، نو وٹ دے لائک. یہاں پہ اگر میں پوسٹ پہ کلک کروں تو اس پہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس پوسٹ پہ زیادہ انگیجمنٹ ہے نا. مثال کے طور پہ یہ واو ہے تو اس کی انگیجمنٹ ہے، لوگ ویڈیوز پسند کرتے ہیں. یہ دیکھو ہائی پینگ جابز وداؤٹ اے ڈگری، 228 کلک ہیں اس پہ، انگیجمنٹ ہے. سو اس طرح اپنے انالیٹکس کو دیکھتے رہو انسائٹس کے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب اگلی ویڈیو میں ہم کچھ اور ڈسکس کرتے ہیں فیس بک پیج کے.